جو اس وقت سب سے افسوسناک بات ہے اور تکلیف دہ بات ہے وہ یہ ہے کہ نمرا کاظمی جو ہے وہ امید سے ہے، جو بیڑا غرق ہمارا برِ صغیر نے اس محبت نے کیا، اور اس کا سب سے ساری زندگی جو بددعائیں ملتی رہیں گی یہ جناب شہزادہ سلیم صاحب کو ملتی رہیں گی۔ آپ کو اتنی عقل ہے کہ ماں باپ کو بے وقوف بنا کے آپ نے چیٹ کرنی ہے یا آپ نے گیم میں بندے لڑکے سے باتیں کرنی ہیں؟ اتنی آپ کو عقل مند ہیں آپ؟ میں دنیا بھلا دوں گا تیری چاہت میں، اور پتہ نہیں کیا کیا اسٹوپڈ گانے بنے ہوئے ہیں، یہ نکلتا ہے آخر میں جا کے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیس علی میر، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے، دنیا کے جس کونے میں ہوں گے۔ جی نمرا کاظمی پھر دوبارہ منظر عام پر آ گئی ہیں، اور انہوں نے آج آنا تھا۔ آج کچھ بہت اہم باتیں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنی ہیں۔ دیکھیں، ہم ایسے ہی کیسز کو کیوں منظر عام پر لاتے ہیں؟ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک جو نظام بن چکا ہے اور جس مطلب سپیڈ سے یہ رپورٹس جا رہی ہیں عدالتوں میں اور کیسز سامنے آ رہے ہیں، تو ہم نے باقی تو تمام چیزیں، کیونکہ دیکھیں اس پر تو فیوچر کھڑا ہے نا، پاکستان کا مستقبل ان بچوں پہ کھڑا ہے جو آج 10 سے لے کے 20 سال کی ایج میں، تو ہم نے باقی ساری یہ سیاسی چیزیں چھوڑ کے، کیونکہ یہ تو ایک میوزیکل چیئر چل رہی ہے 1947 سے، اور پتہ نہیں کب تک چلتی رہے گی، جب تک عوام کو ہوش نہیں آتا تو تب تک تو یہ کیا فٹ بال بنا کے عوام کو کھیلتے رہیں گے۔ ہم اس لیے ان کیسز کو زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں کیونکہ اس عمر کے جو بچے ہیں، جو بچیاں ہیں، ان کو اویئرنیس آئے، ان کو سمجھ آئے کہ والدین سے بڑھ کر کوئی بھی دنیا میں محبت کرنے والا نہیں ہوتا۔ نمرا کاظمی کے حوالے سے مجھے میڈم شیلا رضا کی بات یاد آ گئی، اور انہوں نے کہا میں اس بچی سے جب فرسٹ ٹائم وہ میڈم شیلا رضا ملی تھی، تو انہوں نے انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ تو ہواؤں میں اڑ رہی ہے، اور میڈم شیلا رضا نے یہ بھی کہا کہ میں نے اسے کہا کہ بیٹا اتنی ہواؤں میں نہ اڑو آپ۔ دیکھیں، دعا زہرا کا کیس خدا کے لیے کبھی بھی جوڑا مت کریں نمرا کاظمی کے ساتھ، ام حبیبہ کے ساتھ، حجاب زہرا کے ساتھ۔ یہ سب اپنی مرضی سے اپنے والدین کا گھر چھوڑ کر گئی تھیں۔ دعا زہرا کا کیس بالکل ڈیفرنٹ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کو 1 سال سے ہم رپورٹ کر رہے ہیں۔ ہم نے نمرا کاظمی کا بھی رپورٹ کیا، اور جب یہ سامنے حقائق آئے، ان کی فیملی کے، میں نام نہیں لینا چاہتا، شاہ رخ کی فیملی کے کچھ لوگ تھے، انہوں نے مجھ سے ڈائریکٹ رابطہ کیا، پھر میں نے ان سے ساری تفصیلات پوچھی، تو بہت سے حقائق ایسے تھے جو ہم لوگ سامنے نہیں لے کر آ سکتے تھے، تو اینی ہاؤ یہ ہونا تھا۔ اب جو اس وقت سب سے افسوسناک بات ہے اور تکلیف دہ بات ہے وہ یہ ہے کہ نمرا کاظمی جو ہے وہ امید سے ہے، اور آج اس نے جو ہے وہ ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ وہ مطلب طلاق لینا چاہتی ہے۔ کتنا خوفناک اور بھیانک انجام ہے اس محبت کا جس میں آپ خواب دیکھتے ہیں، جس میں بوڑھے والدین کو آپ چھوڑ دیتے ہیں، کس کے آسرے چھوڑتے ہیں نہ ان کو۔ میرے آج تھوڑے سے الفاظ تلخ بھی ہو جائیں گے، اور کسی کو اگر ناگوار گزریں تو میں معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ سچی باتیں ہمیشہ کڑوی ہوتی ہیں۔ دیکھیں، ہم یہ بالکل کہتے ہیں کہ بچوں کو ورگلایا جاتا ہے، بچوں کو جو ہے وہ پھنسا کے نکالا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ بچے کا دماغ ایک ہی طرف مطلب وہ بچکانا کیوں ہے کہ اس کو اگر کوئی ورگلا رہا ہے تو بڑے آرام سے اس کے چکروں میں مطلب وہ آ رہی ہیں۔ بھائی یہ والا آپ اور کاموں میں بھی چیزیں بتائیں نا۔ آپ کو اتنی عقل ہے کہ ماں باپ کو بے وقوف بنا کے آپ نے چیٹ کرنی ہے یا آپ نے گیم میں بندے لڑکے سے باتیں کرنی ہیں؟ اتنی آپ کو عقل مند ہیں آپ؟ کیا آپ اتنی عقل مند نہیں ہیں کہ آپ سارا کچھ چھوڑ کے ایک مطلب جس کے خاندان کو آپ جانتی بھی نہیں ہیں، وہ آپ منہ اٹھا کے تھیلا اٹھا کے تو نکل جاتی ہیں محبت پہ قربان ہونے؟ جو بیڑا غرق ہمارا برِ صغیر نے اس محبت نے کیا، اور اس کا سب سے ساری زندگی جو بددعائیں ملتی رہیں گی یہ جناب شہزادہ سلیم صاحب کو ملتی رہیں گی۔ یہ جو مغلیہ دور میں گزرے ہیں نا جتنے سارے، جن کو یونیورسٹیوں سے کچھ نہیں تھا، جن کو برِ صغیر کے جو آنے والی نسل تھی اس کی ایجوکیشن سے انہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ تاج محل بنا رہے تھے، وہ جناب گلاب کا پھول لے کے اور 2 شراب کی بوتلیں پی کے تو وہ شاعری کرتے پھرتے تھے۔ تو یہ اصل میں یہ کرتوتے ہیں، اور آگے نسل پھر ایسے ہی نکلتی ہے۔
دیکھیں دعا زارا کا کیس ہم نے رپورٹ کیا، اس کے خاص وجوہات تھیں، کچھ چیزیں تھیں کہ اس کو صرف دیکھنے کے بہانے باہر نکالا گیا اور جناب اس کو اغوا کر کے یہ گروہ لے کر گیا ہے۔ اور آپ یقین کریں، میں آج بھی ایک آڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آج سے تقریباً 9 ماہ پہلے کی، جب شبیر کو انہوں نے اریسٹ کیا تھا اور اس کو ریمانڈ پہ لیا تھا، تو ایک رپورٹ ریمانڈ کی جو تھی وہ منظر عام پر آئی تھی، اس کو چھپایا گیا تھا۔ آپ وہ رپورٹ سنیے گا اور اب جو بیان دعا زارا دے رہی ہے اس کو ساتھ آپ ضرور ملائیے گا، تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ کہاں کہاں پہ پیسہ لگایا گیا ہے۔ اینی ہاؤ جی، ہمیں افسوس ہے، ہمیں دکھ ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ چلو والدین تو معاف کر دیتے ہیں دل آزاری، لیکن اللہ کی ذات تو بیٹھی ہوئی ہے نا، اور والدین مطلب والدہ جس کے پیروں میں جنت دے دی گئی ہے، والد جس کو ایک بار آپ پیار سے دیکھیں تو ایک حج کا ثواب آپ کو نصیب ہوتا ہے، تو اتنے بڑے رتبے جب آپ ان کی دل آزاری کریں گے تو آپ کو کہاں کامیابی ملنی ہے؟ کہیں پہ بھی نہیں ملنی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہ ویڈیوز ہیں، اور ہم ضرور والدین کی طرف سے یہ آواز اٹھائیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو دوسرے لوگ ہیں جو ابھی اور چھوٹی عمر کی بچیاں ہیں، خدا را ہم لوگ ہاتھ جوڑتے ہیں آپ کے آگے۔ گپ شپ ایک علیحدہ بات ہوتی ہے، لیکن اتنا بڑا سٹیپ اٹھانا، اتنا انتہائی قدم اٹھانا، یہ بالکل غیر مناسب ہے، اور نتائج آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ اچھا جی، نمرہ کاظمی نے آج جو انٹرویو دیا ہے وہ اس میں کہا ہے جی یہ میرے پہ تشدد کرتا تھا اور جناب مجھے مارتا تھا، اور زبردستی جو ہے وہ میری ویڈیوز بنا کے جو ہے وہ کہتا تھا میرے ساتھ ولاگ کرو، کام یہ کوئی نہیں کرتا۔ اچھا، یہ ساری خبریں ہمیں پہلے بھی مل چکی تھیں، لیکن ہم اس کو نہیں لے کر آئے۔ ہم نے کہا شاید گھر آباد ہو جائے، چلے اگر بچی نے غلطی کری دی ہے تو شاید اس کا گھر آباد ہو جائے، ہماری باتوں سے اس کا گھر جو ہے وہ خراب نہ ہو۔ تو بالکل نمرہ کاظمی نے، اگر اس کو میری آواز جا رہی ہے، اس کے والدین کو جا رہی ہے، اس نے بالکل اپنے والد کا اور والدہ کا دل دکھایا ہے، اور یہ اس کو اس کی سزا ملی ہے۔ باقی اگر اتنا بڑا سٹیپ یہ بچی اٹھا چکی تھی تو وہ جو شاہ رخ لڑکا تھا اس کو احساس ہو جانا چاہیے تھا کہ سارا کچھ چھوڑ کے پورا میڈیا جو ہے وہ آ گیا سامنے اور آواز اٹھائی، تو اس کو کم سے کم اس چیز کا پاس رکھنا چاہیے تھا کہ کم سے کم وہ ذلیل نہ ہو دنیا کے سامنے دوبارہ۔ تو اب ان کی ضلالت کا ٹائم شروع ہو گیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ بے شک بچی نے غلطی کی ہے، جو بھی کی ہے، ہم تو والدین کی آواز ہی بنیں گے اور ان کے حق میں ہی بات کریں گے کہ یہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے۔ باقی بیچاری امید سے بھی ہے، دیکھیں آپ کتنے مسئلے کریٹ ہوتے ہیں، اس کی زندگی تو پوری تباہ ہوگی نا۔ اور میڈم شہلا رضا نے ہمیشہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ آپ جلدی سے فیصلے کیا کریں ان مسئلوں کے، تاکہ اگر لڑکیاں پریگننٹ ہونے سے پہلے یہ خدا کے لیے آپ لوگ عدالتی اپنا اس نظام کو تیز کریں ان مسئلوں میں، تاکہ بعد میں مشکلات پیدا نہ ہوں۔ اب تو اس کی زندگی تباہ ہو گئی ہے۔ تو اینی ہاؤ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دوسرا، وہ تمام بچے جو گیمز کھیلتے ہیں، آپ لوگ سب کچھ کریں بھائی، ہم ہاتھ جوڑتے ہیں، برائے مہربانی۔ باقی تو آپ بچیاں بن جاتی ہیں، وہ نجم زارا بہن نے بتایا تھا، وہ بچی کو دیکھ کے خدا کی قسم میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا تھا۔ اس بچی کا وزن چھٹانک بھی نہیں ہوگا، وہ جو تولنے کے لیے چھٹانک رکھتے ہیں نا، وہ جو اس نے کہا تھا میں نے اپنا نمبر دے دیا تھا ریلوے میں اور پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ آپ نے دیکھی ہوگی سٹوری۔ وہ تم بھائی 13 سال کی بچی ہو، خدا کے لیے تمہیں کیا آفت پڑ گئی، تمہیں کیا موت پڑی ہوئی ہے، عشق کا بھوت تم لوگوں پہ سوار ہوا ہے، پڑھائیاں اپنی پوری کرو۔ جب وقت آئے گا، جب ایک پاکستان کا لا ہے جو ہماری شریعت کا حساب کتاب ہے، اس کے مطابق بھائی آپ کی شادیاں بھی ہوں گی۔ 99% لو میرج ناکام ہوتی ہے، 99%، یہ یاد رکھیں، 99%۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بڑوں کی دعائیں شامل نہیں ہوتی، بچوں کے اور بچیوں کے رویے ایسے ہوتے ہیں کہ ماں باپ مجبور ہو کے، ان کا دل نہیں بھی کر رہا تو کہتے ہیں چلو یار ہماری بچی کی خوشی ہے یا ہمارے بیٹے کی خوشی ہے تو چلو یار اس کا گھر آباد ہو جائے، لیکن دل میں تو بات رہتی ہے۔ تو وہ دل میں باتیں پھر جو ہوتی ہیں نا والدین کے، وہ پھر نکلتی ہیں بیٹا ایسے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ آ گئی ہیں انصاف مانگنے، کس سے انصاف مانگنے آئی ہیں آپ؟ ہمارے مطلب کی جو آج کا ان کا انٹرویو تھا، وہ ہمارے مطلب کی جو خبر تھی وہ یہ تھی کہ وہ اداکارہ نے اس کو بھی یوز کیا، وہ تو ہم اس کے لیے اسپیشل اس کا انٹرویو لیں گے کہ کیسے اس نے کہا ہے کہ تم جناب وہ دعا زارا کو اور اس کی فیملی کو برا بھلا کو یہ سارا کچھ کیا، ہمارے مطلب کی کے اندر یہ خبر ہے۔ باقی ہمارے لائق کو خدمت ہے، اگر نرما کاظمی کے والدین سن رہے ہیں تو ہم حاضر ہیں،
حق سچ کی آواز اٹھائیں گے لیکن برے کاموں کا برا نتیجہ ہوتا ہے، تو اپنے لیے تو انسان بڑا عقل مند ہو ہیں، اتنا بڑا سٹیپ اٹھا لے کہ جن والدین نے پیدا کیا ہے ان کا گھر چھوڑ کے وہاں سے وہ بغیر بتائے نکل جائے، اتنا بچہ کوئی بھی نہیں ہوتا۔ تو باقی یہ سخت باتیں ہیں جی، معذرت چاہتے ہیں، یہ حقیقت ہے، اس کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اور اگر اب بھی وہ چھوٹی عمر کی بچیاں یا لڑکے ان کو سمجھ نہیں آ رہی تو خدا کے لیے یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے اس دنیا کے اندر، اسی دنیا میں آپ لوگ رہ رہے ہیں۔ والدین سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا اور کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اگر کرنے والا ہوتا تو قرآن میں اس کا ذکر کیا جاتا، احادیث شریف میں اس کا ذکر کیا جاتا کہ عاشق کے لیے بھائی دنیا اپنی ختم کر دینا، عاشق عاشق ہی ہوتا ہے۔ یہ سب بیڑا غرق بالی ووڈ کی فلموں نے کیا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میں دنیا بھلا دوں گا تیری چاہت میں، اور پتہ نہیں کیا کیا سٹوپڈ گانے بنے ہوئے ہیں، یہ نکلتا ہے آخر میں جا کے۔ اینی ہاؤ جی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔